الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال والصلاة والسلام على هادينا إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه الذي مضارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہمارا انتہائی خلوص اور عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں دل لگا کے محبت سے درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے پڑے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، بڑا خوبصورت آج کا یہ جلسہ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ کامیابیوں کی منزلوں کی طرف رواں دواں ہے. اسٹیج پر میرے بہت سے احباب تشریف رکھتے ہیں. وقت کی تنگ دامنی اور تنگ دستی ہے، ورنہ میں ان سبوں کی بارگاہ میں ان کا نام لے کے سلام عرض کرتا. بس مجموعی طور پہ سب کی بارگاہ میں ایک شعر عرض ہے کہ ستارے ماہ کے میں تذکیر آفتاب کروں، اور کسے میں ترک کروں اور کس کا انتخاب کروں، اور میں کس کا نام لوں کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے. لائق مبارکباد ہیں مجاہد اہل سنت حضرت حافظ و قاری سیوف رضا صاحب قبلہ، جن کے جہد مسلسل اور محنت شاقہ سے آج یہ عرس مقدس کامیابیوں کی منزلوں کو طے کر رہا ہے. لائق مبارکباد ہیں کمیٹی کے تمام اراکین معاونین. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس عرس مقدس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. بڑا خوبصورت کلام آپ نے بھائی سلیم رضا پیلی بیتی صاحب سے سنا، انشاءاللہ میرے بعد بھی آپ ان سے سنیں گے. اور ہندوستان کے بڑے مشہور و معروف شاعر ذاکر اسماعیلی صاحب کو بھی آپ کو سننا ہے، اور استاذ محترم فقیہ الازہر حضرت علامہ مفتی ابو الحسن صاحب قبلہ مصباحی، استاذ جامعہ امجدیہ رضویہ گھوسی، ان کے خطاب کو بھی آپ کو سننا ہے. اور ہندوستان کے بہت مشہور خطیب حضرت علامہ فرقان رضا منظری صاحب قبلہ کو بھی آپ کو سننا ہے. بڑے مختصر وقت کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آ گیا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بلا کسی تمہید و تمثیل کے چند منٹ آپ کے سامنے میں گفتگو کروں. دیکھیں، ماں باپ کے تعلق سے اور بالخصوص ماں کے تعلق سے سلیم رضا صاحب قبلہ نے بہت اچھا پڑھا ہے. تعریف رضا نے بھی ماں باپ کے تعلق سے بہت اچھے اچھے اشعار پڑھے ہیں. اسی کے مناسبت سے میں نے قرآن کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. میں چاہتا ہوں اس کے متعلق دو تین باتیں آپ مجھ سے سن لیں، اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو میں ختم کرتا ہوں. ذرا آپ توجہ رکھیں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سارے لوگ مل کر کے ایک مرتبہ ماں باپ کے نام پہ بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ہاتھ اٹھا کے رکھیں. دعا ہے اللہ رب العزت انہیں عمر خضر عطا فرمائے. اب وہ ہاتھ نیچے کر دیں، اب وہ ہاتھ اٹھا لیں جن کے ماں باپ انتقال کر چکے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. اللہ رب العزت ان کی قبر پر انوار و تجلیات کی برسات فرمائے. ذرا آپ توجہ میری طرف رکھیں. دیکھیں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ ہے اور بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ذرا توجہ کریں، والدین کون؟ ہمارے اور آپ کے ماں باپ. والدین کون؟ جو دنیا میں ہمارے اور آپ کے آنے کا سبب بنے ہیں. والدین کون؟ جنہوں نے ہمیں اور آپ کو ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھایا ہے. والدین کون؟ جنہوں نے ہمیں اور آپ کو بولنا سکھایا ہے. والدین کون؟ جنہوں نے فاقے سہے ہیں لیکن ہمیں اور آپ کو پیٹ بھر کے کھلایا ہے. والدین کون؟ جنہوں نے پیوند لگے کپڑے پہنے ہیں لیکن ہمیں اور آپ کو نیا لباس پہنایا ہے. اگر والدین کون؟ والدین وہ جو اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، ایسی نعمت ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ انسان کو ملتی ہے. اگر یہ نعمت ایک مرتبہ ہماری اور آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، پوری زندگی میں آپ کسی کے دامن کو پکڑ کے ماں اور باپ کہہ لے لیکن آپ کو ماں باپ نہیں ملتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین.
بہت خوب بہت ذرا توجہ کریں, آپ دیکھیں ماں باپ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. دیکھیں آپ ذرا غور کر لیں, اللہ قرآن میں فرماتا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ کے نبی حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, حضور فرماتے ہیں جس سے اس کے ماں باپ راضی ہیں اس سے اس کا رب راضی ہے, جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں اس سے اس کا رب ناراض ہے. ایک صحابی حاضر ہوئے ہیں, عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, حضور ذرا یہ بتائیں اللہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے, اگر ہمیں یہ جاننا ہو, اگر ہمیں یہ چیک کرنا ہو, اگر ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا اللہ ہم سے ناراض ہے, تو حضور کوئی پیمانہ بتا دے, حضور کوئی طریقہ بتا دے, حضور کوئی راستہ بتا دے جس سے ہمیں یہ پتا چل جائے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے, ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا ہم سے ناراض ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سنو اپنے گھر واپس جاؤ, ماں باپ کا چہرہ دیکھو, اگر ماں باپ تم سے راضی ہیں تو تم یہ یقین کر لو کہ تم سے تمہارا رب راضی ہے, اور اگر ماں باپ ناراض ہیں تو تم یہ یقین کر لو کہ تم سے تمہارا رب ناراض ہے. اللہ 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 بہت خوب بہت حضور فرماتے ہیں ماں باپ کی رضا, ماں باپ کی رضا ہے اللہ کی رضا ہے. بے شک بے شک اللہ راضی ہے ماں باپ کی رضا سے, ماں باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے. حضور فرماتے ہیں اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے. ذرا آپ توجہ کریں, اللہ فرماتا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. آج کے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ماں باپ کو وہ چند پیسے سال میں ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں تو ان کا یہ خیال ہے کہ ماں باپ کے حقوق کو وہ ادا کر رہے ہیں. ان کا تخیل یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو عید بقرعید پر یا سال میں 2-3 مرتبہ نئے جوڑی بنوا دیے کپڑے کے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ماں باپ کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں. ذرا آپ توجہ کریں, یہ بھی ماں باپ کے حق میں سے ایک حق ہے, یہ بھی ماں باپ کے حقوق میں سے حقوق ہے کہ آپ ماں باپ کو نئے کپڑے بنا کے دیں, آپ ماں باپ کے ہاتھ پر چند پیسے ان کی ضروریات کے مطابق رکھ دیں. لیکن ذرا توجہ کریں, صرف اتنا ہی حق نہیں ہے ماں باپ کا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ماں باپ کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, آپ لکھتے ہیں لوگوں ماں باپ کا حق یہ ہے, ماں باپ کی عزت یہ ہے, ماں باپ کی تکریم یہ ہے, ماں باپ کا ادب یہ ہے, اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ جب ماں باپ سے بات کی جائے تو پہلے ان سے اجازت لے لی جائے. آپ فرماتے ہیں اگر تمہیں ماں باپ سے بات کرنا ہو تو پہلے کہو ماں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, ابا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں اگر تمہارے والدین تمہیں اجازت دے دے تو تم ان سے گفتگو کرو, اگر منع کر دیں تو ان سے گفتگو نہ کرو. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ماں باپ اجازت دے دیں تو اس طرح گفتگو کرو کہ جیسے ایک غلام اپنے آقا سے گفتگو کرتا ہے, جیسے غلام کی آواز کبھی آقا کی آواز پر بلند نہیں ہوتی ہے, ایسے جب تم ماں باپ سے گفتگو کرو تو اپنی آواز کو ان کی آواز پہ کبھی بلند نہ کرو. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عظمت والدین. بہت خوب بہت ذرا دیکھیں آپ یہاں نوجوانوں کی کثرت سے توجہ رکھیں, میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں وہ بھی توجہ رکھیں, میری بہنیں تشریف فرمائیں وہ بھی ذرا توجہ کریں, یہ میرے نوجوان بیٹھے ہیں یہ بھی توجہ کریں. آج ماں باپ آج دیکھیں نوجوانوں کی آواز سب سے زیادہ اگر کسی کی آواز پر بلند ہوتی ہے تو ماں باپ کی آواز پر بلند ہوتی ہے. اگر سب سے زیادہ کسی پر چیختے اور چلاتے ہیں تو ماں باپ پہ چیختے اور چلاتے ہیں. اگر سب سے زیادہ کسی کو ڈانٹتے نظر آتے ہیں, کسی پر چیختے نظر آتے ہیں, کسی پر چلاتے نظر آتے ہیں, کسی کی بات کو سب سے زیادہ اگر کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ ماں باپ کی بات ہے, وہ ماں باپ کا حکم ہے, وہ ماں باپ کا کہا ہے. ذرا آپ توجہ کریں, آج ماں باپ کسی کام سے روک دے تو نوجوان چیخ پڑتا ہے, اگر ماں باپ کسی برے کام سے منع کر دیں تو چلا پڑتا ہے. لیکن ذرا غور کر لیں, آج جو باہر رہ کر کے دلی, ممبئی, پونے میں رہ کر کے, کولکاتہ یا دوسرے شہروں میں رہ کر کے اگر ہمارا نوجوان مزدوری کرتا ہے, کسی سیٹ کے وہاں وہ کام کرتا ہے, 10,000 روپے مہینہ وہ دیتا ہے, لیکن جب وہ سامنے آتا ہے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. اگر وہ چار گالیاں بھی دے دے وہ خاموشی سے سن لیتا ہے, اگر وہ چلا بھی دے تو ادب کے ساتھ ان کی بات کو سنتا ہے. ذرا توجہ کریں, 10,000 دینے والے کی باتوں کو آپ ادب کے ساتھ سن رہے ہیں, 10,000 وہ دینے والوں کی باتوں کو آپ اپنے سر کو خم کر کے تسلیم کر رہے ہیں. لیکن وہ ماں باپ جنہوں نے آپ کو پالا بھی ہے, وہ ماں باپ جنہوں نے آپ کو پال پوس کر کے بڑا بھی کیا ہے, وہ ماں باپ جن کے آپ پر اتنے احسانات ہیں کہ پوری زندگی اگر ماں باپ کو کاندھے پر بٹھا کر کے خانہ کعبہ کا طواف بھی کراتے رہے پھر بھی ان کے حقوق ادا نہیں. کیا کہنے, واہ 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 واہ. دیکھیں آپ یہ ماں باپ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. دیکھیں آپ
ایک ایسی عظیم نعمت ہے جسے ہم نعمت عظما کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہے۔ ذرا غور کر لیں آپ، اگر آج آپ کا کوئی دوست ہے، توجہ کریں، آپ مجھ سے زیادہ تجربے کار ہیں، آپ کا کوئی دوست ہے، اگر کسی بات پہ اس سے اختلاف ہو جائے، آپ کسی دوسرے شخص کے قریب ہو جائے، وہ بھی آپ کا سگا ہی دوست ہوگا۔ آپ کا کوئی بھائی ہے، توجہ رکھیں، آپ میری طرف توجہ کریں، اللہ نہ کرے اس کا انتقال ہو جائے، اگر کوئی آپ کا سگا بھائی ہے تو وہ بھی آپ کا سگا ہی بھائی ہوگا۔ اگر آپ کی کوئی بیوی ہے، اللہ نہ کرے اس کا انتقال ہو جائے، آپ دوسرا نکاح کر لیں، وہ بھی آپ کی سگی ہی بیوی ہوگی۔ لیکن ذرا آپ توجہ کریں، اپنے ذہن کو حاضر رکھیں اور دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ بتائیں کہ اگر ماں باپ ایک مرتبہ آپ سے رخصت ہو جائیں کائنات میں، آپ کسی کے دامن کو پکڑ کے ماں اور باپ کہہ لیں، لیکن یہ آپ کو دوبارہ نہیں مل سکے۔ اللہ اللہ اللہ، ذرا دیکھیں آپ، توجہ کریں آپ، اور ذرا اس بات کو آپ دل کے کانوں سے سنیں۔ ایک نوجوان ہے، توجہ رکھیں آپ، اس کا نکاح ہوا ہے، اللہ نے کچھ سال کے بعد اسے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے، کچھ وقت گزرا ہے، کچھ سال گزرا ہے، اس کی پہلی بیوی کا انتقال ہوا ہے، اس نے دوسری عورت سے نکاح کیا ہے، تھوڑا وقت گزرا ہے، ایک دن وہ ایسے بیٹھا ہوا تھا، عام خیالی میں اس نے اپنے بیٹے کو اپنے قریب بلایا، توجہ رکھیں آپ اور دل سے اسے سن کر کے جائیں، آپ سر کے کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے اسے سنیں اور دیکھیں ماں باپ کتنی عظیم نعمت کا نام ہے۔ اس شخص نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد اس نے یوں ہی بے خیالی میں پوچھ لیا کہ میرے بیٹے ذرا مجھے جواب دے، جو تیری پہلی والی ماں تھی جس نے تجھے پیدا کیا تھا، اور یہ جو تیری دوسری والی ماں ہے جس سے میں نے بعد میں نکاح کیا ہے، ان دونوں میں تجھے کوئی فرق نظر آتا ہے؟ ان دونوں میں تجھے کوئی ڈفرنس نظر آتا ہے؟ ان دونوں میں تجھے کوئی فرق نظر آتا ہے؟ تو اس کے بچے نے جواب دیا، میرے باپ، جو میری پہلی والی ماں تھی وہ بڑی جھوٹی عورت تھی، وہ جب بھی بولتی تھی جھوٹ بولتی تھی، وہ جب بھی کہتی تھی جھوٹ کہتی تھی، اس سے بڑی جھوٹی عورت میں نے کائنات میں دیکھی نہیں ہے، اور یہ جو میری دوسری والی ماں ہے جس سے آپ نے بعد میں نکاح کیا ہے، یہ جب بھی بولتی ہے ہمیشہ سچ بولتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، توجہ کریں آپ، اس کے باپ کو تعجب ہوا، اس نے کہا میرے بیٹے ذرا اس کو ایکسپلین کر کے تو بتا، ذرا اس کی وضاحت کر کے تو بتا، جس ماں نے تجھے 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھا ہے، جس ماں نے تجھے اپنا خون جگر پلا کے بڑا کیا ہے، جس ماں نے تجھے پال پوس کر کے اس لائق بنایا ہے، تو اسے جھوٹی کہہ رہا ہے، اور جس سے میں نے بعد میں نکاح کیا ہے اسے تو سچی کہہ رہا ہے، ذرا اس کی وضاحت تو کر، ذرا اس کی تشریح تو کر، ذرا اس کا ایکسپلین تو کر۔ تو اس کے بیٹے نے کہا میرے باپ، معاملہ یہ ہے، فرق یہ ہے، بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میری پہلی والی ماں تھی جس نے مجھے پیدا کیا تھا، جب وہ مجھ سے کہتی تھی اگر میرا کان نہیں مانے گا، اگر کام نہیں سنے گا، اگر کھیل کود میں مشغول رہے گا، تجھے دن بھر بھوکا رکھوں گی، کھانا نہیں دو گی۔ اے میرے باپ، میں دن بھر اس کی بات کو نہیں سنتا تھا، میں دن بھر کھیل کود میں مشغول رہتا تھا، لیکن جب میں گھر واپس آتا تھا وہ مجھے کھانا بھی دیتی تھی، مجھے پانی بھی دیتی تھی، مجھے اپنے سینے سے بھی لگاتی تھی، مجھے پیار بھی کرتی تھی۔ اور یہ جو میری دوسری والی ماں ہے، اب جب میں اس کا کہا نہیں مانتا ہوں جس سے آپ نے بعد میں نکاح کیا ہے، اب جب میں اس کی بات نہیں سنتا ہوں، یہ مجھ سے کہتی ہے کہ اگر میرا کہا نہیں مانے گا تجھے دن بھر بھوکا رکھوں گی، اگر میری بات نہیں سنے گا مجھے دن بھر پیاسا رکھوں گی۔ اے میرے باپ، اگر میں اس کی بات نہ سنوں، یہ مجھے دن بھر بھوکا رکھتی ہے، کھانا نہیں دیتی ہے، یہ مجھے دن بھر پیاسا رکھتی ہے، پانی نہیں دیتی ہے۔ اس نے کہا میرے باپ، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی سگی ماں کو جھوٹی اس لیے کہا ہے کہ وہ کہتی تھی مگر کرتی نہیں تھی، اور میں نے اسے سچی اس لیے کہا ہے کہ وہ جو کہتی ہے وہ کرتی ہے۔ اس نے کہا میرے باپ، آپ نے پوچھا ہے دونوں ماؤں میں فرق کیا ہے، سنے، پوری کائنات میں میں چاہے جس کے دامن کو پکڑ کے ماں کہہ لوں، لیکن حقیقی ماں صرف ایک ہوتی ہے۔ اس نے کہا میرے باپ، پوری کائنات میں چاہے جس کو ماں کہہ لوں، لیکن جو محبت اللہ سگی ماں کے سینے میں دیتا ہے اولاد کے لیے، وہ کائنات میں کسی اور کے سینے میں نہیں مل سکتی ہے۔ ذرا آپ توجہ کریں، کہاں ہے وہ نوجوان جو ماں باپ کو تکلیفیں دیتے ہیں؟ کہاں ہے وہ میرے نوجوان جو ماں باپ کو پریشانیوں کا سامنا کرواتے ہیں، جو ماں باپ کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ذرا توجہ کر لیں آپ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں لوگوں، اگر کوئی خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھے، اور حضور فرماتے ہیں اس طرح نماز پڑھے کہ دن بھر روزہ
رکھے, رات بھر شب بیدار رہے, اور حضور فرماتے ہیں نمازیں ساری کہاں پڑھے, مقام ابراہیم کے قریب پڑھے جہاں نمازیں قبول ہوتی ہیں, جہاں عبادتیں قبول ہوتی ہیں. اور حضور فرماتے ہیں اسی عالم میں وہ مر جائے لیکن اگر اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو اس کی زندگی بھر کی عبادتوں کو اللہ اس کے منہ پہ مار دے گا, اور ماں باپ کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا. اللہ 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 اللہ, بہت خوب بہت خوب بہت خوب. دیکھیں ماں باپ کس عظیم نعمت کا نام ہے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں, اگر تمہیں کسی کی دعا لینی ہے تو اپنے ماں باپ کی دعائیں لو. اگر تمہیں سب سے پہلے کسی کی دعا کی ضرورت ہے تو ماں باپ کی دعا کی ضرورت ہے. دیکھو یہ علماء کرام بیٹھے ہیں, آج آپ کے علاقے میں کوئی پیر صاحب آ جائیں, آپ ان کا دامن پکڑ کے یہی کہتے ہیں حضرت ہمارے لیے دعا فرما دیں. کوئی مفتی صاحب آ جائیں, آپ یہی کہتے ہیں حضرت دعا فرما دیں. ذرا توجہ کر لیں, یہ علماء کرام بیٹھے ہیں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ جملہ پیش کر رہا ہوں, ذرا توجہ کریں آپ. میں یہ جملہ آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں. جو علماء کرام بیٹھے ہیں, اگر میں غلط ہوں گا یہ اصلاح فرمائیں گے. ذرا توجہ کریں, آپ کے حق میں کوئی پیر صاحب دعا کرے, آپ کے حق میں کوئی مفتی دعا کرے, آپ کے حق میں کوئی مفتی دعا کرے, کوئی محقق دعا کرے, کوئی مجدد دعا کرے, کوئی محدث دعا کرے, آپ کے حق میں کوئی سید زادہ دعا کرے, کوئی آل رسول دعا کرے, کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ دعا اللہ قبول کرے یا اللہ رد فرما دے. لیکن اگر آپ کے ماں باپ کے ہاتھ آپ کے حق میں دعا کے لیے اڑ گئے, حضور فرماتے لوگوں میں ضمانت دیتا ہوں کہ ماں باپ کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں فرماتا ہے. ادھر ہاتھ اٹھتے ہیں ادھر اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت عظمت والدین حضرت علامہ ارشد ثقافی صاحب قبلہ عرش مقدس. بات کو واہ واہ واہ. ذرا توجہ کر لیں آپ, ایک حدیث آپ اور سن لیں. حضور فرماتے ہیں لوگوں اگر کسی شخص کے حق میں حضور فرماتے ہیں اگر کسی کے لیے پوری کائنات کے نیک متقی پرہیزگار بندے اکٹھا ہو جائیں, توجہ کریں, حضور فرماتے وہ ہاتھ اٹھا کے اس کے حق میں بد دعا کریں, اللہ اس بندے کو تباہ و برباد کر دے, اللہ اس کو غارق فرما دے, اے اللہ رب العزت اس کو تباہ کر دے. حضور فرماتے ہیں سارے نیک بندے اس کے حق میں بد دعا کریں, اور حضور فرماتے تنہا اگر اس کی ماں اپنے بچے کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو حضور فرماتے ہیں پوری دنیا کے متقی پرہیزگار کی بد دعا کو یا دعا کو اللہ رد فرما دے گا, اور تنہا ماں کی دعا کو اللہ اولاد کے حق میں قبول. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, سبحان اللہ. کریں آپ, اگر آپ کو دعا لینی ہے ماں باپ کی دعائیں لیں. آپ ماں باپ کی دعا وہاں پہنچاتی ہیں بہت عمدہ پیغام. زندگی بھر کی عبادتیں بھی آپ کو نہیں پہنچا سکتی ہیں. ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچاتی ہیں جہاں آپ پوری زندگی اگر کسی کے آستانے پہ سر کو رکھ کر کے آپ اپنی زندگی کو ختم کر دیں, کسی پیر صاحب کا دامن پکڑ کر کے آپ پوری زندگی ان کے ساتھ چلتے رہیں, ان کی دعائیں اور خدمت آپ کو وہاں نہیں پہنچا سکتی ہے جہاں ماں باپ کی دعائیں آپ کو پہنچا سکتی ہیں. ذرا توجہ کر لیں, ایک اس ضمن میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو میں سمیٹتا ہوں, اس لیے کہ دیکھیں شاعر ملک ہندوستان بھائی ذاکر اسماعیلی صاحب. نعرے تکبیر. جواب نہیں دے رہے, چہرہ دیکھیں, جواب دیجئے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت عرش مقدس, شاعر ہندوستان, شاعر ہندوستان, شاعر ہندوستان جناب ذاکر اسماعیلی صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. توجہ ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو بولے ایک مرتبہ سبحان اللہ. دیکھیں آپ نظریں آپ ذاکر بھائی پہ رکھیں لیکن آپ توجہ میری طرف رکھیں. دیکھیں ماں باپ کی دعائیں انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہیں, فرش سے لے کے عرش تک ماں باپ کی دعائیں پہنچاتی ہیں. یاد رکھیں آپ زندگی میں جو جائز مقام چاہتے ہو آپ اپنے ماں باپ کی دعائیں لے لیں. اگر ان کے ہاتھ دعا کے لیے آپ کے حق میں اڑ گئے تو یاد رکھیں وہ منزل آپ پاتے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا باپ متقی ہو, آپ کا باپ پرہیزگار ہو, آپ کا باپ حاجی ہو, آپ کا باپ 5 وقتہ نماز پڑھنے والا ہو تبھی اس کی دعا قبول ہوگی. آپ کی ماں تہجد گزار ہو تبھی اس کی دعا قبول ہوگی, ایسا نہیں ہے. اگر آپ کا باپ نمازیں نہیں پڑھتا ہے وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے, آپ کی ماں نمازیں نہیں پڑھتی ہے وہ اپنے اعمال کی خود ذمہ دار ہے. لیکن اگر ان کے ہاتھ آپ کے حق میں دعا کے لیے اڑ جائیں تو اللہ ان کے گناہوں کو نہیں دیکھے گا, ان کے اٹھتے ہوئے ہاتھ کو دیکھے گا اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا. واہ 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 واہ, بہت عمدہ پیغام. دیکھیں آپ ایک بہت بڑا نام ہے تصوف کی دنیا میں,
جن کو دنیا حضرت بایزید بستامی کے نام سے جانتی ہے. ذرا توجہ کریں, یہ بایزید بستامی کون ہے؟ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. ایک مرتبہ یہ قرآن پڑھ رہے تھے بیٹھ کر کے, اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہے, اور جب آپ اس آیت پر پہنچے, اللہ فرماتا ہے حق ادا کرو اللہ کا اور ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کرو. جب آپ اس آیت پر پہنچے آپ نے قرآن کو بند کیا. جب آپ اس آیت پر پہنچے اللہ فرماتا ہے اللہ کی عبادت کرو, ماں باپ کے حقوق کو ادا کرو. اللہ کے حقوق کو ادا کرو, ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کرو. آپ نے قرآن کو بند کیا. بند کر کے اپنی ماں کے پاس آتے ہیں, اور آنے کے بعد کہتے ہیں ماں میں اللہ کے حق کو بھی ادا کرتا ہوں اور تیرے حق کو بھی ادا کرتا ہوں. اللہ کا حق بھی مجھ پہ ہے اور تیرا حق بھی مجھ پہ ہے, لیکن مجھ سے دونوں حق کی ادائیگی نہیں ہو سکتی ہے. میں تجھ سے عرض یہ کرتا ہوں کہ تو ماں ہے, اپنے حق کو معاف کر دے تاکہ میں جنگلوں میں جا کر کے کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں. حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں ماں ولایت میں کئی مقامات ہوتے ہیں. ولایت میں ایک مقام ہے جس کو مقام حضوری کہتے ہیں. جب یہ مقام کسی ولی کو مل جاتا ہے تو پھر اللہ کا وہ بے حجاب دیدار کرتا ہے. اللہ یعنی اللہ اور اس بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں ماں ولایت میں وہ مقام میں چاہتا ہوں, لیکن وہ مقام مجھے گھر پہ رہ کے نہیں مل سکتا ہے. میں تیری عبادت بھی کرتا ہوں, تیرے لیے کھانے کا انتظام بھی کرتا ہوں, تیرے لیے پانی کا انتظام بھی کرتا ہوں, تیرے لیے کپڑوں کا انتظام بھی کرتا ہوں. کما حق کہوں میں اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہا ہوں, تو مجھے معاف کر دے تاکہ میں جنگلوں میں جا کے کثرت سے اللہ کی عبادت کروں, اللہ کی بارگاہ میں سجدے کروں. ماں تو ماں ہوتی ہے. حضرت بایزید کی ماں نے کہا بیٹے اگر تمہاری یہی چاہت ہے, تمہاری رضا اسی میں ہے, اگر تمہارا دل اسی بات پہ خوش ہوتا ہے تو جاؤ, میں نے اپنا حق معاف کر دیا ہے. حضرت بایزید بستامی چلے ہیں اور آپ جنگلوں میں گئے ہیں. روایتیں مختلف ہیں, کئی روایتیں ملتی ہیں. 12 سال کی بھی روایت ملتی ہے, 20 سال کی بھی روایت ملتی ہے, 40 سال کی بھی روایت ملتی ہے. حضرت بایزید بستامی 40 سال تک جنگلوں میں اللہ کی عبادت کرتے رہے. اور عبادت بھی کیسے؟ اگر آپ صبح سحری پانی پر کرتے تھے تو شام میں افطار آپ درخت کی پتیوں پر کیا کرتے تھے. ایک جبہ جو آپ پہن کر کے گئے تھے اسی میں آپ نے 40 سال گزار دیے, اناج کا ایک دانہ تک نہیں کھایا, اللہ کی عبادت کرتے رہے. کمزور ہو گئے, ضعیفی چھا گئی. ایک مرتبہ ایک جنگل سے دوسری جنگل کی طرف جا رہے تھے, توجہ رکھیں آپ کو ایک بستی نظر آئی. تھوڑا سا آپ قریب ہوئے تو آپ کو لگا یہ بستی جانی پہچانی لگتی ہے. تھوڑا سا اور قریب ہوئے تو دیکھا آپ نے کہ یہ میرا شہر بستام ہے. تھوڑا سا آپ اور قریب ہوئے, جب اپنے محلے کے قریب آئے دل میں یہ خیال آیا کہ جب میں گاؤں کے قریب آ گیا ہوں, محلے کے قریب آ گیا ہوں, تو چل کے دیکھتا ہوں کہ ماں زندہ ہے کہ انتقال کر گئی. اللہ. جب آپ اپنے مکان کے قریب پہنچے دیکھا مکان بنا ہوا تھا, مکان مینٹین تھا, آپ سمجھ گئے کہ اس میں رہنے والا بھی زندہ ہے. لیکن رات کا آدھا پہر گزر چکا تھا. آپ دروازے پر بیٹھ گئے, سوچنے لگے ہو سکتا ہے ماں اس وقت آرام کر رہی ہو, ماں نیند کے آغوش میں ہو. اگر اس وقت دستک دوں گا تو ماں کو تکلیف ہوگی, اگر اس وقت جگاؤں گا تو ماں کو تکلیف ہوگی, ماں کی نیند میں خلل پڑے گا. آپ دروازے پر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ جب تک ماں بیدار نہیں ہوتی ہے تب تک میں دروازے پر دستک نہیں دوں گا. ساتھ میں سوچنے لگے بایزید 40 سال کا وقت گزر گیا ہے, 40 سال کا وقفہ گزر گیا ہے, تو 40 سال میں کبھی اپنی ماں سے ملا نہیں ہے, 40 سال میں کبھی تو نے اپنی ماں کو دیکھا نہیں ہے. بایزید اگر تیری ماں نے پہچاننے سے انکار کر دیا تو تو نشانی کیا بتائے گا کہ تو ہی اس کا بیٹا بایزید ہے. اللہ. بایزید بیٹھ گئے دروازے پر, سوچنے لگے. مورخین فرماتے ہیں اندر سے برتن کے کھنکنے کی یا پانی کے گرنے کی آواز آئی. آپ سمجھ گئے کہ ماں جاگ گئی ہے. آپ نے دروازے پر دستک دی. توجہ رکھیں, آپ دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت بایزید کہتے ہیں لوگوں میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ماں پہچانے گی کہ نہیں پہچانے گی. حضرت بایزید کہتے ہیں لوگوں جب میں نے دروازے پر دستک دی ہے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے. حضرت بایزید کہتے ہیں لوگوں 40 سال کے بعد جب میں نے اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی ہے, دروازے کو کھٹکھٹایا ہے, دروازے کو نوک کیا ہے, تو اندر سے آواز آئی ہے میرے بیٹے بایزید تو آ گیا.
حضرت بایزید کہتے ہیں لوگوں میں یہ سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں ماں پہچانتی ہے کہ نہیں پہچانتی ہے، لیکن جس ماں نے 40 سال کے بعد بھی میرے انداز دستک کو فراموش نہیں کیا ہے وہ مجھے کیسے بھول سکتی ہے۔ حضرت بایزید کہتے ہیں دروازہ کھولا ہے، میں نے دیکھا میری بوڑھی ماں سامنے ہے، جب میری ماں کی نظر میرے چہرے پر پڑی ہے میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹے بایزید یہ تو نے کیسی حالت کر لی ہے، بال اتنے لمبے ہو گئے ہیں، داڑھی اتنی طویل ہو گئی ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے، اتنا تو کمزور اور ضعیف اور لاغر ہو گیا ہے، جبہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ گیا ہے، تو نے یہ اپنی کیسی حالت کر لی ہے۔ تو بایزید کہتے ہیں لوگوں میں نے اپنی ماں سے کہا ماں 40 سال تک جنگلوں میں بھٹکتا رہا، 40 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، 40 سال تک درخت کی پتیوں پہ افطار کیا، پانی پر سحری کیا، کبھی اناج کا ایک دانہ نہیں کھایا۔ حضرت بایزید کہتے ہیں لوگوں میری ماں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا میرے بیٹے جس مقام اور مرتبے کے لیے تو اپنی ماں کو چھوڑ کے گیا تھا کہ اللہ نے تجھے وہ مقام دے دیا، کہ اللہ نے تجھے وہ مرتبہ دے دیا، ولایت میں جو تو مقام چاہتا تھا کیا تجھے مل گیا؟ حضرت بایزید سر کو ہلاتے کہتے ہیں نہیں، ماں 40 سال عبادت کی لیکن وہ مقام نہیں ملا۔ اور یقین فرماتے لوگوں حضرت بایزید بسطامی کی والدہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کرتی ہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے نا میرے بیٹے نے میری کیسی عبادت کی ہے، اے اللہ اس نے 40 سال تیری عبادت کی ہے مجھ سے دور رہا ہے، اے اللہ یہ جو مقام چاہتا ہے تو اس کو وہ مقام عطا کر دے۔ حضرت بایزید کہتے ہیں لوگوں جو مقام مجھے 40 سال کی عبادت سے نہ ملا ماں نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی اللہ نے وہ مقام عطا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین، بہت عمدہ بہت عمدہ۔ ذرا دیکھیں آپ ماں کے ہاتھ اٹھ گئے۔ حضرت بایزید کہتے ہیں 40 سال تک جو مقام میں نہ پا سکا جس کے لیے پیشانیوں کو میں رگڑتا رہا، سجدے کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، لیکن ماں نے صرف ہاتھ اٹھا دیے بس کہ اللہ اسے وہ مقام دے دے۔ حضرت بایزید کہتے لوگوں میں نے دیکھا کہ جتنے پردے تھے اللہ اور میرے درمیان سارے پردے ہٹ گئے اور اللہ کا میں نے بے حجاب دیدار کر لیا۔ ذرا توجہ کر لیں آپ، اگر آپ زندگی میں کوئی جائز مقام چاہتے ہیں، آپ اپنی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، کسی پیر فقیر کی دعائیں آپ بعد میں لیں، پہلے ماں باپ کی دعائیں لیں، اس لیے کہ ماں باپ کی دعاؤں کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے، ادھر دعائیں نکلتی ہیں ادھر اللہ شرف قبولیت عطا کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بس چلتے چلتے آپ سب سے میں ہاتھ جوڑ کے التماس کرتا ہوں کہ جنہوں نے ماں باپ کو تکلیفیں دی ہیں آپ ماں باپ سے معافی مانگیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ جا کے معافی مانگے، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں دیکھیں آپ آخری بات شہادت کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا شہید کو مردہ مت کہو، شہید کو مردہ خمان نہ کرو۔ حضور حدیث میں فرماتے ہیں جو شہید ہوتا ہے اس کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن حضور فرماتے لوگوں اگر کوئی ماں باپ کا گستاخ ہو، اگرچہ وہ شہادت پا کے گیا ہو، اگرچہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو کے گیا ہو، حضور فرماتے ہیں اس وقت تک اللہ اسے جنت نہیں دے گا جب تک اس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو جائیں۔ اور حضور فرماتے ہیں لیکن شہید ہو کے گیا ہے اسی لیے اللہ جہنم میں بھی نہیں ڈالے گا، جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے وہیں اللہ انہیں رکھے گا، لیکن جب تک ماں باپ راضی نہ ہو جائیں شہادت کے بعد بھی جنت نہیں ملتی ہے۔ جنہوں نے ماں باپ کو تکلیفیں دی ہیں ماں باپ سے معافی مانگے، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جو ماں باپ کا گستاخ ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں اگر جیتے جی اس نے ماں باپ کو راضی نہیں کیا، حضور فرماتے ہیں پوری دنیا میں ایک مرتبہ وہ پہلے ذلیل و خوار ہوگا، اس کے بعد اسے موت آئے گی، اس سے پہلے اسے موت آ نہیں سکتی۔ اللہ 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 اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے ماں باپ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو راضی کریں۔ آپ جن کے قبر میں جا چکے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ نے ان کے حقوق میں کوتاہی کی ہے، آپ جا کے قبر پہ ان سے معافی مانگے۔ ماں باپ کا وہ دل ہے وہ جہاں بھی ہوں گے آپ کو معاف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دعا کریں اللہ رب العزت اس عرس پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ قاری سیوف صاحب قبلہ کی محنت کو، ان کے برادران کی محنت کو، کمیٹی کے تمام افراد کی محنت کو، ننکو بھائی کی محنت کو اللہ قبول فرما لے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بس اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ مانا کی زمین کو گلزار نہ کر سکے، کچھ خار تو کم کر گئے گزرے جدھر سے ہم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔